پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر مارز وجود میں آیا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح بمبئی میں خطاب کر رہے تھے کہ ایک ہندو صحافی کھڑا ہوا، کہنے لگا محمد علی جناح تم دو قومی نظریے کی بات کر کے ہندوستانی قوم کو تقسیم کر رہے ہو۔ ہمارے آباء و اجداد ایک تھے، ہمارا خون ایک، ہمارا وطن ایک، ہمارا ملک ایک، ہماری زبان ایک، اور تم ہمیں تقسیم کر رہے ہو۔ یہ تو چند عرب کے لوگ یہاں آئے، انہوں نے کچھ لوگوں کے ذہن تبدیل کر دیے، اس بنیاد پر اب تم دو قومی نظریے کی بات کر کے ہندوستان کو تقسیم کر رہے ہو۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو اللہ نے بڑی بصیرت عطا فرمائی تھی، بڑی دور اندیشی عطا فرمائی تھی۔ اسی بصیرت سے آپ نے پاکستان کو بارز وجود میں لانا تھا، پاکستان بنانا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں لوگ کہتے تھے، جب آپ پاکستان کا نعرہ لگاتے تو لوگ کہتے یہ ایک دیوانے کا خواب ہے جو کبھی پورا نہیں ہوگا، لیکن ان کی انتھک محنت، جد و جہد، ان کی سٹرگل، ان کی کوشش، ان کی محنت اور ان کے اخلاص کی بدولت اللہ نے پاکستان کو مارز وجود عطا فرمایا۔ قائد اعظم محمد علی جناح اس کی بات سن کر خاموش رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا مجھے پیاس لگی ہے۔ آپ کو ایک پانی کا گلاس پیش کیا گیا، آپ نے 2 گھونٹ پی کر اس صحافی سے فرمایا یہ پانی پی لو، تم بڑے غصے میں ہو، بڑے غضب میں ہو، یہ پانی پی کر ٹھنڈے ہو جاؤ۔ وہ کہنے لگا کیا میں ایک مسلمان کا جوٹا پیوں؟ قائد اعظم محمد علی جناح کے سامنے ایک ترکی نسل کا نوجوان بیٹھا تھا، اس نے ترکی ٹوپی سر پہ پہنی ہوئی تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اسے فرمایا یہ پانی تم پی لو۔ اس نے وہ سارا پانی نوش کر لیا، وہ سارا پانی پی گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس صحافی سے کہا اب تم بتاؤ کہ میں تمہارے ساتھ زندگی اکٹھے گزارنا چاہوں تو کیا گزار سکتا ہوں؟ کیا میں تمہارے ساتھ اکٹھے زندگی گزار سکتا ہوں یا میں اس کے ساتھ اکٹھے زندگی گزار سکتا ہوں؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا میرا اور اس کا نسبی تعلق کوئی نہیں ہے، میرا اور اس کا خاندانی تعلق کوئی نہیں ہے، میرا اس کا وطن کا ربط اور رشتہ کوئی نہیں ہے، لیکن اسلام کی بنیاد پر یہ میرے ساتھ اکٹھے زندگی گزار سکتا ہے۔ لیکن تم میرے ہم وطن ہو، میرے ہم ملک ہو، ہم زبان ہو، لیکن تمہارے ساتھ میں اکٹھے زندگی نہیں گزار سکتا ہوں، اس لیے تمہارا نظریہ اور ہے، تمہارا عقیدہ اور ہے، ہمارا نظریہ اور عقیدہ اور ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس طرح 2 قومی نظریے پر ایک عملی دلیل فراہم کر کے اس بات کو اجاگر کر دیا اور پھر پوری قوت کے ساتھ اس نظریے کی انہوں نے تبلیغ فرمائی، اور 14 اگست 1947 کو قائد اعظم کی محنتوں کو اللہ رب العزت نے رنگ دیا اور پاکستان مارز وجود میں آ گیا۔ یہ وہ شخصیت ہے جن کے ہاتھوں اس دنیا کی دھرتی پہ پاکستان مارز وجود میں آیا۔ یہ ایک انہونی بات سمجھی جاتی تھی، لیکن میں کہتا ہوں پاکستان اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی عطا ہے، پاکستان اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، پاکستان اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اور حضور کی دعاؤں اور آقا علیہ السلام کی نظر عنایت سے یہ وطن مارز وجود میں آیا ہے۔ نواب آف کالا باغ پہلے پاکستان بننے کے مخالف تھے، پاکستان کے حق میں ووٹ دینے کے حق میں نہیں تھے، لیکن جب پاکستان کے لیے ووٹنگ کی گئی، نواب آف کالا باغ نے پاکستان کے حق میں ووٹ ڈالا۔ اس کے بیٹوں نے کہا تم تو پاکستان بننے کے مخالف تھے، پاکستان کے حق میں ووٹ کیوں ڈال دیا؟ اس نے کہا جب رات کو میں سویا تھا آقا علیہ السلام نے مجھے حکم فرمایا تھا کہ ووٹ پاکستان کے حق میں ڈالنا ہے۔ تو یہ پاکستان حضور علیہ السلام کی خصوصی عطا، حضور کی خصوصی عنایت، حضور کی خصوصی کرم نوازی سے مارز وجود میں آیا ہے۔ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وہی وطن ہے، میرا وہی وطن ہے۔